اختیار کیا. یہاں یہ جو علماء کہلاتے ہیں یہ احباب نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کا ٹکڑا ہے. ذات کا شرک براہ راست بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود و نصارا کے وہ واسطہ دیتے کہ یہ بیٹے ہیں, نسخے کا واسطہ دیتے ہیں. اس مسلمان امت کے بڑوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے جوش محبت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا, اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے اپنی وفات کے زمانے میں جو ایک چیز شرک کی جو اصلی جڑ بنتی ہے اہل کتاب امتوں کے اندر, اسی کے ذریعے سے شرک گھستا ہے, اور وہ یہی تھا کہ کئی حضرت جندب روایت کرتے ہیں مسلم کی کہ 5 دن پہلے آپ نے وفات سے یہ کہا تھا کہ الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا, کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہے ان کے اندر شرک آیا ہے, مسجدوں یہ قبروں کے ذریعے سے انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے, ان کی پوجا کی ہے, ان کے عرس اور دن منائے ہیں, ان کی قبریں آراستہ کی ہے. میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا. یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا. اور حضرت عائشہ فرماتی اس کیفیت کے اندر کہ بیماری کا زور ہے, کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اٹھار پھینکتے ہیں. اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ الیہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا, اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو, اور یہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا. اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے, اور اس کو موقع مل گیا. ایک مشہور ذات تھے, اس نے پہلا حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر کہ جوش کے اندر یہ آ کر, اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے, اب یہ کہنے پر ہی اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مل گئی, میں اس کا سر اڑا دوں گا گردن سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے. اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی, وحدت الوجود کا نظریہ تو آ گیا, لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے. اب اس کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا, اور اس نے اوروں کو چھاٹا. اس میں امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے, اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 220 میں ہجری میں جو انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کے خلاف مامون رشید سے لے کر 3-4 خلفاء کا مقابلہ کیا اور ان کی بات نہیں مانی, تو شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ 4 دانگ عالم میں مسلمان امت کے اندر بس وہی اس کے ہیرو تھے. اب ان کے اوپر اس کا حملہ ہوا ہے, اور یہ گھائل ہو گئے رافضیوں کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی. اور اس کے بعد وہ روایتیں یہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 قبر میں زندہ ہے, اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے, حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. سب کچھ یہی ہوتا ہے. اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع صحابہ کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا, اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے ان کی متاع ایمان لٹ گئی ہے, اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک کہ جوان مرد اٹھے اللہ کے وقار اس کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد, سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کرے, اور ان 2 گروہوں سے جو احبار اور رہبان ہیں ان سے ٹھن جائے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ, یہ شرک کا مسئلہ جو قبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا وحدت الوجود کے ذریعے سے, ان دونوں محاذ کے اوپر جوان مردوں کے لیے یہ موقع ہے. اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا, لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے نہ اٹھے, اپنے مالک کا کھانے کے بعد, نمک خوار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کی, تو اس کے بعد جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے کلا انہا لظیٰ,
یہ بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آگ ہے نزاعۃ للشوا، یہ چہرے کی کھال کو جھلسا کر کھینچ لیتا رہے، لیکن موت نہ آئے۔ تو آج یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مارا ہے، دونوں ایک ہو گئے احبار و رہبان۔ اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مسلک جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضبط سے نہ باہر ہے، بلکہ پوری طرح سے گھائل ہے، ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے مسلک والا، اور ان دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں، شریعت کے علاوہ اور یہ طریقت ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، بیت الوجود بھی صحیح ہے، اور یہ بھی کہ یہ مردہ ہے یہی سنتا ہے یہ قبر والا، اور اعمال اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش ہو سکتے ہیں درود السلام کے۔ یہ کفر و شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے، اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور انگارے نہ برسیں گے، تو یہ نادانی اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے، کس طرف سے گناہ ہوتی ہے۔ تو آج جو مسئلہ ہے وہ اس جمع مردی کے ساتھ اٹھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ مقابلہ انتہائی شدید ہے، سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ دنیا ہر طرف سے تاریخ نظر آتی ہے، صرف آخرت کا یقینی وعدہ ہے۔ اگر کوئی جماؤ کے ساتھ اٹھے تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سسکتے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے، بلال حبشی کی طرح سے، خباب ابن عدت یا خاندان یاسر کی طرح سے تھے، انہوں نے اقرار کیا ہے، اور لیکن جو اصلی اقرار کرنے والے تھے وہ خانوادے قریش کے جواں مرد، جواں سال لوگ تھے، گرم و سیال خون والے، جن کے لیے مالک نے قرآن میں فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات اٹھائی ہے کہ فرعون کے مقابلے میں، مشرک کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے توحید کے راستے میں، تو مالک فرماتا ہے بڑے بڑے بنو اسرائیل کے حامی دم بھرنے والے، بڑے بڑے بوڑھے سفید داڑھیوں والے اور بہت کچھ سمجھے جانے والے، سب کی ہمتیں جواب دے گئی، سوائے چند جوان تھے ذریہ تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے حامی و ناصر ہیں، گلے گلے پانی دیکھ لیں گے کچھ کٹ جائے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ تب مکے کی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھے ہیں، کہیں یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی مختصر اور جامع بیان ہے۔ شرک کی نشاندہی کی گئی اور شرک پھیلانے والوں کو طاغوت کہا گیا، ان کی بھی نشاندہی کی نام لے کے۔ اللہ کے بندوں، یہ دعوت ابھی جاری ہے، اور ایسے مخلص لوگ جو اس دعوت کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہ اس میں اور نکھار لائے گا، مخلص اور باصلاحیت لوگ آئیں گے، اور اس دعوت کو ہم نے اور پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔